المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي ابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، وہ بزرگان ملت، وہ خطباء کرام، آپ حضرات کے سامنے بس چند باتوں کا ذکر کرنا ہے، اور ماشاءاللہ سے ہم سے اچھے بیان کرنے والے یہاں تشریف فرما ہے. بس اصلاحاً کچھ باتیں آپ حضرات کے درمیان عرض کرنا ہے. جس حدیث کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، وہ تقریباً تمام انسان کو یاد ہوگی جو یہاں پر تشریف فرما ہے، اور بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. عزیزان محترم، اس حدیث کے ذیل میں کچھ بیان کرنے سے پہلے مقدمتاً فرش عزا کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے، اس لیے کہ ماہ محرم کے عنوان سے یہ پہلی مجلس رکھی گئی ہے، تو بہتر یہی ہے اور مناسب یہی ہے کہ فرش عزا کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، باواز پڑھیں. عزیزان محترم، محرم آ گیا ہے. بعض لوگ سوالات بھی اٹھائیں گے اب کہ محرم میں یہ ہوتا ہے، فلاں چیز ہوتی ہے، فلاں چیز ہوتی ہے، تو ان کا کہنا کام ہے، ہمارا کرنا کام ہے. تو عزیزان محترم، آپ دیکھیے کہ فرش عزا جب بچ گیا، اس کے بعد سے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اب جہاں پر دیکھیے یہ لوگ فرش عزا بچھا لیتے ہیں اور حسین کرنے لگتے ہیں. فرش عزا کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ جیسے ہندوستان پورا ملک ہے، اب اس میں ہم دیکھیں اگر کوئی دہلی کا نام لے لے تو لوگ کہیں گے کہ دہلی اس وجہ سے مشہور ہے کیونکہ وہ ہندوستان کی راجدھانی ہے، اس میں مناسبت پائی جاتی ہے راجدھانی کی، اس لیے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور معروف ہے. شہر تو بہت سارے دنیا میں ہیں، لیکن یہ مکہ ہی کیوں محترم ہے، مدینہ ہی کیوں مشہور ہے، نجف ہی کیوں مشہور ہے؟ دیکھیے، نسبت جو ہوتی ہے وہ کسی ایسے شخص سے ہونی چاہیے جس کی اہمیت ہوتی ہے. جیسے مدینے کی نسبت رسول سے ہے کہ رسول کا گھرانہ وہاں رہتا ہے، اس لیے اس کی نسبت کی وجہ سے وہ مشہور ہے، وہ پاک و پاکیزہ جگہ مانی جاتی ہے. نسبت کی وجہ سے، کون سی نسبت؟ رسول کی نسبت. رسول کی نسبت اس لیے دی گئی کیونکہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسول ہیں، آخری نبی ہیں، تو اس لیے ان کی اہمیت ہے تو ان سے نسبت دی گئی. مثلا میں کوئی بات کہوں اور ہم سے بزرگ کوئی بات کہیں تو جو بزرگ کہہ رہے ہیں اسی بات کو اس کی اہمیت رہے گی، کیونکہ ان کا سن بڑا ہے، تجربے بڑے ہیں، اس وجہ سے. تو رسول سے نسبت دی گئی کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور ان سے منسوب کیا گیا، اس لیے مدینہ مشہور ہے. اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں کہاں پر؟ مکے میں. تو مکہ کیوں مشہور ہے؟ کہا گیا کیونکہ بیت اللہ ہے، اللہ کے گھر سے مناسبت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے
یہ زیادہ مشہور ہے۔ جب ہم نے کہا کون سی مناسبت، کہا بیت اللہ ہے، دنیا کے تمام مسلمان جو ہیں وہ کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اس وجہ سے کعبے کی اہمیت ہے اور یہ شہر مشہور ہے۔ سنیے گا، یہ دو نسبت، ایک رسول کی نسبت مدینہ میں اور یہاں پر بیت اللہ کی نسبت اللہ سے ہے۔ اسی طریقے سے شہر تو بہت سارے ہیں، یعنی شہر ماہ مبارک ہے، شہر شوال ہے، لیکن رمضان ہی کیوں مشہور ہے؟ کہنے والے نے کہا اس لیے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ سے ہے۔ فرش ازا کی اہمیت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، یہ نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، اس لیے یہ زیادہ مشہور ہے۔ اب آگے جب منزل بڑھی تو عراق کے اندر آپ دیکھ لیجئے کچھ 4-5 جگہیں بہت زیادہ مشہور ہیں، کوفہ، نجف، کربلا، سامرہ، کاظمین کا کس لیے مشہور ہے؟ کوفے میں مولا کائنات کا گھر ہے۔ مسجد کوفہ وہ جگہ ہے جہاں مولا کائنات نماز پڑھا کرتے تھے، پڑھاتے تھے، اس وجہ سے مشہور ہے۔ اب آگے منزل بڑھی، جب نجف کی طرف ہم جاتے ہیں، نجف اس لیے مشہور ہو گیا کیونکہ مولا کائنات کا مدفن ہے، مولا کائنات کا روضہ ہے، اس وجہ سے نجف مشہور ہو گیا۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں کربلا معلیٰ کی طرف، جب حسین ابن علی کے قدم پڑے کربلا معلیٰ پر، اس وجہ سے وہ مشہور ہو گئی، نسبت پائی جاتی ہے ہر جگہ پر۔ اور 2 جگہ پر امام کا روضہ ہے، کاظمین میں امام جوادین کا، اور اس کے بعد آپ آ جائیں سامرہ میں امامین العسکریین کا روضہ ہے، اس وجہ سے مشہور ہے۔ شہر ایران میں بہت سارے شہر ہیں، لیکن شہر مشہدی کیوں مشہور ہے؟ کہنے والے نے کہا کیونکہ یہاں پر امام رضا علیہ السلام کا روضہ اس وجہ سے مشہور ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی نسبت ہے، اور ایسے شخص سے، ایسے انسان سے ہے، ایسے مولا سے ہے کہ جس کی نسبت اللہ سے پائی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ دیکھیے مدینے کی نسبت رسول سے ہے اس لیے مشہور، مکہ کی نسبت بیت اللہ سے ہے اس لیے مشہور۔ آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ مدینے میں ایک نسبت رسول کی وجہ سے، جب رسول کے قدم مدینے میں پڑے تو مدینہ مدینہ نہ رہا بلکہ منورہ میں تبدیل ہو گیا، مدینہ منورہ ہو گیا۔ جب مکہ مکرمہ کی بات آئی تو مشہور مکرمہ اس لیے بنا کیونکہ اللہ سے نسبت ہے، نجف نہ رہا۔ جب مولا متقیان کے قدم نجف کی سرزمین پر آئے تو نجف بدل کر کے نجف اشرف میں تبدیل ہو گیا۔ جب حسین ابن علی کے قدم کربلا کی سرزمین پر آئے تو کربلا نہ رہی بلکہ کربلا معلیٰ ہو گئی۔ آگے منزل بڑھی، ایران کی سرزمین پر امام رضا کے قدم مشہد میں پڑے تو مشہد نہ رہا بلکہ مشہد المقدس ہو گیا۔ اب ذرا آپ ہی انصاف سے بتائیے اور فیصلہ کیجئے کہ یہاں پر ایک نسبت، مدینے میں ایک نسبت، مکے میں ایک نسبت، کوفے میں ایک نسبت، نجف میں ایک نسبت، کربلا میں ایک نسبت، مشہد میں ایک نسبت، اس وجہ سے یہ مشہور ہو گیا۔ اب فرش ازا کا اندازہ لگائیے کہ جس فرش ازا پر نجف والا بھی آتا ہو، مدینے والا بھی آتا ہو، کربلا والا بھی آتا ہو، مشہد والا بھی آتا ہو، اس جگہ کی کتنی اہمیت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ عزیزان محترم، کچھ چیزیں بہت ساری چیزیں دنیا میں ہیں جو نسبت کی وجہ سے مشہور ہوتی ہیں، کسی 1-2 چیز کی نسبت، لیکن فرش ازا تو ایک ایسی چیز ہے جہاں پر جتنی بھی امام ہیں، جتنی بھی شہزادی ہیں، ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ کہ جہاں پر شہزادی آتی ہے امام آتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا دستور کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں مثلا فرش ازا پہ جائیں گے تو پہلے سوچیں گے کچھ منہ میں رکھ لیا جائے، وہاں پہ بیٹھ کے پان چبانے لگتے ہیں۔ تو یہ شایان شان فرش ازا کے نہیں ہے۔ آپ کا دل کیا یہ گوارا کرتا ہے کہ جہاں پر شہزادی بیٹھی ہوں، مولا کائنات بیٹھے ہوں، وہاں پر آپ پان منہ میں لیے ہوئے بیٹھے ہوں؟
یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم مسجد میں جاتے ہیں اللہ کے لیے، اور فرش اعضاء پہ یہاں پہ سب امام آئے، کیا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ہم فرش اعضاء پر آئیں اور وضو کر کے آئیں؟ یہ بھی ہمارا فریضہ ہے کہ یہ احترام فرش اعضاء ہے کہ جب ہم فرش اعضاء پر آئیں تو کم سے کم وضو کر کے آئیں، کیونکہ کیا پتا کہ ہمارے بغل میں مولا کائنات بیٹھے ہوں، کون جانتا ہے؟ لہٰذا یہ سب ساری چیزیں بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ جس حدیث کو میں نے اپنا سرنامہ سخن عنوان قرار دیا تھا، اس میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین جو ہیں ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی، دو جز ہیں اس حدیث میں، ایک ہدایت کا چراغ اور دوسرا نجات کی کشتی ہے۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر جتنی بھی لائٹ ہیں سب بند کر دی جائے، اگر ایک انسان بیٹھا ہو تو وہ سہم جائے گا، ڈر جائے گا، بھوکا عالم جہاں پر رہے، سناٹا بالکل رہے، وہاں پر لائٹ نہ ہو تو انسان ڈر جاتا ہے۔ لیکن آپ وہیں پر ایک چھوٹی سی شمع روشن کر دیجئے، اس کے دل میں جتنا بھی ڈر ہے وہ سب نکل جاتا ہے، اس کے دل سے جتنا خوف ہے سب نکل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک روشنی ہے، ایک چراغ ہے جو اسے راستے کی طرف ہدایت دے رہی ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے گھروں کے باہر بلب لگا ہوتا ہے، کیوں لگائے ہوتے ہیں؟ باہر سے تو کوئی مطلب نہیں، کیونکہ جو انسان جا رہے ہیں ان کو صحیح راستہ مل جائے، بھٹکنے نہ پائے انسان۔ تو رسول نے کیوں نسبت کی امام حسین علیہ السلام کی چراغ سے؟ چراغ کا کام تو یہ ہوتا ہے، رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو حسین وہ ہدایت کا چراغ ہے کہ اگر انسان گمراہی میں چلا جائے، شریعت اسلام سے بھٹک جائے، نماز کی پہچان بدل ڈالے، شراب پینے لگے تو حسین کا دامن تھام لے گا، تو حسین ایسی شریعت بتائیں گے کہ جہاں پر نور ہوگا اس کا دل ایمان سے منور ہوگا۔ نماز کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، یہ سب حسین بتائیں گے۔ کم سے کم تم فرش اعضاء پہ آؤ تو صحیح، پھر دیکھو کہ شریعت اسلام کیا ہے، شریعت محمدی کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل نہ جانے حسین میں کیا راز پوشیدہ ہے کہ ہر منزل پر، ہر مقام پر رسول پہچانوا رہے ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ ھذا حسین فارفوہ، کبھی مزاج قدرت بدلا تو آواز آئی اے رسول اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے پشت سے نیچے نہ آئے۔ نہ جانے حسین میں کیا راز پوشیدہ ہے کہ معرفت حسین کے لیے اتنے اجتماع کیے جا رہے ہیں، اتنی مجالس کی جا رہی ہیں، اتنے ماتم و گریہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے سیمینار ہو رہے ہیں۔ نہ جانے حسین میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حسین پوری کائنات کے لیے علم و عمل کا مظہر بن گئے۔ آپ جس کو بھی دیکھیے در حسین پہ آ رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کی بھیک مانگتا ہوا آ رہا ہے، تو کوئی دولت کی بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کوئی علم و عمل کی بھیک مانگتا ہوا آ رہا ہے۔ یہی سبب تھا، یہی وجہ تھی کہ اللہ نے حکومت کو بیعت کا بھکاری بنا کر کے لا کر کے در حسین پہ کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو ہمارا بنایا ہوا ہادی تخت و تاج و حکومت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ حکومت اس کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل اللہ کی طرف سے جو بنایا ہوا ہادی ہوتا ہے وہ تخت اور تاج اور حکومت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ حکومت اس کی محتاج ہوا کرتی ہے۔
اور ہر منزل پر پروردگار پہچانوا رہا ہے. اب لوگ اعتراض کریں گے کہ پروردگار کہاں سے پہچانوا رہا ہے؟ تو پھر آئیے قرآن مجید کے جب ہم نے صفحہ قرطاس کو پلٹا تو اس میں ایک آیت نظر آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس سے کیا مطلب ہے؟ رسول کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ میرا حبیب کچھ نہیں کہتا مگر یہ کہ یہ وہی کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. اگر رسول کہہ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کہ حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کے ذریعے سے یہ پہچانوائے جا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ اگر رسول کسی چیز کو کہہ دے تو گویا رسول کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے رسول کو کہ تم اس طریقے سے کہو. تب رسول بتا رہے ہیں ہم کو، اگر رسول کہہ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی تو گویا یہ خدا کی طرف سے حکم ہے. اگر رسول کہہ رہے ہیں کہ ھذا حسین فارفو ہو، یہ حسین ہے اسے پہچان لو، تو گویا یہ خدا کی طرف سے حکم ہے. اگر رسول کہہ رہے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے. اگر رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو گویا یہ بھی فرمان خدا ہی کی طرف سے ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد وعلیہ. عزیزان محترم، آپ دیکھیے حسین ابن علی کے اتنے فضائل ہیں کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور جتنے درخت کے پتے ہیں سب کے سب صفحہ قرطاس بن جائیں، تب بھی حسین ابن علی کے فضائل و مناقب کو نہیں لکھ سکتے. بڑی عجیب و غریب منزل ہے. دوسرا جز جو ہے اس حدیث کا وہ ہے سفینۃ النجات کہ حسین کیا ہیں؟ ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. وہ سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہیں. تو آپ دیکھیے جب ہم نے مطالعہ کیا تو صرف کشتی کا واقعہ ایک ہی جگہ پر ملتا ہے، اور کس کا ہے؟ جناب نوح علیہ السلام کا. کشتی کس لیے بنائی گئی تھی؟ نوح نے بد دعا کی تھی اور ان لوگوں کو بچانا تھا جو راہ راست پر تھے. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا نبی کو کہ آپ کشتی بنائیے. کشتی تیار کی گئی. کس لیے؟ اس لیے کہ جو لوگ راہ راست پر ہیں وہ اس میں آ جائیں اور ان کی جان بچ جائے. اس میں نبی کی زوجہ بھی تھی اور نبی کے بیٹے بھی تھے. نبی کا بیٹا بھی تھا. جب نبی نے کشتی تیار کی اور کہا کہ کشتی میں آ جائیے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ ہم پہاڑ کی چوٹیوں پر پناہ لے لیں گے. نبی کی زوجہ اور نبی کا بیٹا. نبی کو چھوڑ کر کون گئے؟ نبی کی زوجہ اور نبی کا بیٹا. رسول کو بھی کچھ لوگ چھوڑ کر گئے تھے پہاڑیوں پر، لیکن یہاں پر منظر الگ ہے. یہاں پر کیا کہا کہ ہم پہاڑ کی چوٹیوں پر پناہ لے لیں گے. نبی نے کہا کشتی میں آ جاؤ، اس لیے کہ جو کشتی میں آئے گا وہی نجات پائے گا. جب سیلاب آیا تو پہاڑ کی چوٹیاں کہاں گئی؟ نبی کی زوجہ کہاں گئی؟ نبی کا بیٹا کہاں گیا؟ کچھ پتا نہیں چلا. لیکن جو لوگ کشتی کے اندر تھے صرف وہی نجات پائے، وہی پائے، تکمیل تک پہنچے، یعنی ایک جگہ پر پہنچے. اب ذرا انصاف سے بتائیے، رسول یہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی اس لیے ہے کہ حسین کا جو دامن تھام لے گا اس عالم گمراہی میں وہی نجات پائے گا. اس لیے کہ نوح کے قبیلے میں بہت لوگ تھے،
بہت مسلمان ویسے تھے جناب نوح کے قبیلے والے، لیکن وہی نجات پائے جو کشتی میں آئے۔ تو اسی طریقے سے جو حسین کا پیروکار ہوگا، حسین کی سیرت پر عمل کرے گا، حسین کی شریعت کو مانے گا، شریعت محمدی کو مانے گا، وہی نجات پائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ ہمیشہ گمراہی میں رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ ایک اور واقعہ، یہ سب نسبت ہے کس چیز کی وجہ سے؟ دیکھیے رسول نے نسبت دی کس کی؟ امام حسین کی چراغ سے اور کشتی سے۔ تو ہدایت کے لیے چراغ بھی ہوتا ہے اور کشتی بھی ہوتی ہے، تو دونوں چیزوں کا الگ الگ مفہوم ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیے مل جل کر کے۔ عزیزان محترم، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی جیت نہیں ہوئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ ذرا انصاف سے بتائیے، الیکشن آنے والا ہے، ابھی دیکھیے گا کہ سب لوگ اپنے اپنے پرچم کو لے کر کے ٹہلیں گے، فلاں صاحب کا یہ نشان ہے یہ لے کے چل رہے ہیں، فلاں صاحب کا یہ اعلان ہو رہا ہے، سب لوگ اپنے اپنے پرچم کو لے کر کے ٹہلیں گے۔ لیکن جب الیکشن ختم ہو جائے گا، سب کی دکان بند ہو جائے گی، بس وہی دکان کھلی رہے گی وہ جیتا ہے جو۔ سب کی دکان، جتنا سب کا جوش ولولہ تھا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اسی کے اندر رہے گا کہ جو جیتا ہے۔ آپ ذرا انصاف سے بتائیے، یہ 1400 برس سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حسین جیتے ہیں، یزیدیت کا تو آج تک پتہ بھی نہیں ہے، اور حسین اس طریقے سے جیتے ہیں، کسی ایک ملک میں نہیں، کسی دو ملک میں نہیں۔ دیکھیے جھنڈے کی پہچان یہ ہوتی ہے، پاکستان کا جھنڈا ہندوستان میں لہرا دیا جائے تو آتنکوادی کہلائے گا، ہندوستان کا جھنڈا پاکستان میں لہرا دیا جائے تو پاکستانی لوگ آتنکوادی کہیں گے۔ لیکن حسین کے جھنڈے کی یہ پہچان ہے کہ چاہے امریکہ ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، کسی بھی جگہ لہرا دیجئے، یہ دلیل ہے کہ حسین انٹرنیشنل جیت کے حامل ہے۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد علیہ۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، 30 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، تقریباً پورا ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، ماہ محرم آ گیا، ہر طرف لوگ سوگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج کل کا دور تو یہ ہے کہ جدھر بھی دیکھیے اسی لسٹ میں ہم بھی شامل ہیں، مثلا محرم آتے ہی یہ کپڑا لے لو، وہ کپڑا لے لو، سب کے گھر کی عادت یہ ہے۔ لیکن پہلے کا زمانہ اور ہوا کرتا تھا، جب چاند نکل جاتا تھا تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو رو دیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ حسین کی مظلومیت وہ سوچتے تھے۔ لیکن آج صرف مجلس کرنا اور مجلس سننا، یہاں سے گئے ختم۔ لیکن حسین کی یہ بھی مظلومی ہے کہ لوگ حسین کے مقصد کو پہچان نہیں رہے۔ مقصد حسینی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مجلس سنیں اور چلے جائیں۔ فرش عزا پر بیٹھ کر کے آپ اپنے دل سے پوچھئے، کیا آپ نے صرف آج پورے دن میں کتنی نمازیں اول وقت پڑھی؟ امام حسین تو وہ تھے کہ جو کربلا کے میدان میں تیر چل رہے تھے لیکن نماز ادا کر رہے تھے۔ ہم کتنے بڑے حسین کے ماننے والے۔ عزیزان محترم، کربلا شروع ہونے والی ہے، امام حسین کربلا میں جانے والے ہیں، ابھی 2 محرم نہیں آئی، اس سے پہلے اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں جناب مسلم کو کوفے میں۔ جناب مسلم جب کوفے میں گئے ہیں، عزیزان محترم عجب کیفیت ہے، کوفے کے حالات بدل چکے ہیں۔ انہوں نے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کافی رات گزر گئی، ایک معظمہ گھر میں سے نکلی اور پوچھتی ہے، شخص تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک سفیر ہوں۔
پھر وہ پوچھ کر کے چلی جاتی ہے، پھر دوبارہ آتی ہے۔ اس سے وہ پہلی دفعہ جب آتی ہے تو کہتی ہے کہ کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں، یہاں پر بہت سے سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی بھی اگر ملتا ہے اس کو قید کر کے لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ معظمہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آتی ہے، اس کا لڑکا ایک ہوتا ہے، وہ ابھی باہر ہوتا ہے، وہ اسی کی آس تک رہی ہوتی ہے۔ جب وہ آتی ہے دروازے پہ تو پھر دیکھتی ہے کہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھتی ہے اے شخص تو ابھی تک گیا نہیں؟ تو جناب مسلم کا جملہ سنیں گے عزاداروں، جناب مسلم سے کہتی ہے کہ اے شخص تو اپنے گھر کو ابھی تک نہیں گیا؟ جناب مسلم کہتے ہیں کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ فوراً وہ تڑپ جاتی ہے، پوچھتی ہے کہ اے شخص تو کہاں سے آیا ہے؟ فوراً جناب مسلم کہتے ہیں کہ میں مدینے سے آیا ہوں۔ فوراً وہ مدینے کا نام سن کے تڑپ جاتی ہے، وہ حسین کی چاہنے والی ہوتی ہے، پوچھتی ہے کہ اے شخص تو کس قبیلے سے ہے؟ فوراً کہتے ہیں کہ میں قبیلہ بنی ہاشم سے ہوں۔ جیسے ہی نام سننا تھا وہ تڑپ گئی، کہتی ہے کیا تو مولا حسین کو جانتا ہے؟ فوراً جناب مسلم نے کہا کہ ہاں وہ میرے مولا و آقا ہے، انہی کا میں سفیر بن کے آیا ہوں۔ فوراً وہ اپنے گھر میں لیوا کر جاتی ہے اور ان کو پناہ دیتی ہے۔ جناب مسلم نے پانی طلب کیا، پانی طلب کرنے کے بعد نماز تہجد پڑھی، اس کے بعد لیٹ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ جب ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، ان کا بیٹا آیا، وہ حاکم کوفہ کا سپاہی ہوتا ہے، اس نے مخبری کر دی جا کر کے کہ مسلم ہمارے گھر پر ہیں، اور جناب مسلم کی خواب میں فوراً امام حسین علیہ السلام آتے ہیں۔ آنا تھا، فوراً جناب مسلم اس معظمہ کے گھر سے نکلتے ہیں۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیوں جا رہے ہو؟ فوراً جناب مسلم نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے اوپر کوئی آ جائے۔ میں کہوں گا اے مسلم ابھی تو پوری کربلا باقی ہے، اس لیے کہ کوفے میں مسلمان تو بہت ہے لیکن مسلم تنہا ہے۔ ارباب عزا وصیت لکھی گئی، امام حسین علیہ السلام تک پہنچی، جناب مسلم کے سامنے پانی پیش کیا گیا۔ جناب مسلم کے سامنے پانی جیسے ہی پیش کیا گیا، پانی لے کر آتے ہیں، لیکن روایت کہتی ہے جناب مسلم کے ہونٹ تو پھٹ گئے تھے، وہاں سے خون جاری تھا، جیسے ہی پانی سامنے کر دے نجس ہو جاتا۔ آئے رے مولا حسین کی پیاس کو یاد کیجئے ذرا، امام حسین کی پیاس کو یاد کیجئے۔ جناب مسلم نے پانی نہیں پیا، دوبارہ پانی پیش کیا گیا، پھر وہی مضاف ہو گیا، پانی نجس ہوا، پیا نہیں پانی، پھر تو دوبارہ پیش کیا گیا۔ 3 مرتبہ جب پانی پیش کیا گیا تو اللہ کی طرف اپنے سر کو بلند کیا اور کہا کہ اے اللہ اگر تجھ کو یہی منظور ہے تو ٹھیک ہے، میں پانی نہیں پیتا ہوں۔ الغرض جلاد نے جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینکا۔ میں مسلم سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے مسلم ابھی تو کربلا نہیں آئی ہے، ارے کل کربلا کا میدان ہوگا جہاں پر پانی دینے والا کوئی نہ ہوگا، سکینہ مانگے گی لیکن تماچے لگانے والے ہوں گے، حسین پیاسے شہید ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ و تسلیم له۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا کہ مقصد حسینی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اس پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے،
اس کو بیماری کربلا کے صدقے میں دور کر دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارا اور امتحان نہ لے، ہمارے آخری امام کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔